نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کا کفارہ۔ روزے میں کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا ادا ہونے والا روزہ اس طرح توڑ دے کہ قصداً کھا پی لیا یا کوئی دوا استعمال کر لی، قصداً ہم بستری کر لی اگرچہ مسئلہ معلوم نہ ہو، یا قصداً سگریٹ حقہ بیڑی پی لی، ان تمام صورتوں میں روزے کا کفارہ لازم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ رمضان کا ادا روزہ ہو، یعنی جس وقت وہ روزہ توڑ رہا تھا وہ روزہ اسی رمضان کا روزہ ہو۔ اگر رمضان کا روزہ نہیں ہے بلکہ کسی اور مہینے میں وہ روزہ تھا تو پھر اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، اس صورت میں قضا ہے۔ اگر رمضان کا قضا روزہ کسی اور مہینے میں رکھ رہا تھا اور قصداً توڑ دیا تو پھر بھی اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ کفارے کی صورت اس وقت ہوگی جب موجودہ رمضان کا ادا روزہ، یعنی جو روزہ رکھ رہا ہے اس رمضان کا وہ روزہ ہے تو اس نے وہ قصداً توڑ دیا ہے، تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ روزے کا یہ ہے کہ 2 مہینے چاند کے حساب سے لگاتار روزے رکھے۔ یہ 2 مہینے اس طرح ہوں گے جن کے درمیان رمضان اور عیدین اور ایام تشریق نہ آئے۔ اس سے الگ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اب اس کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ چاند کی پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم اس طرح حساب لگا لیں کہ 1 محرم کو اس نے روزہ رکھنا شروع کیا، تو 1 محرم سے روزہ شروع ہوا، پورا محرم روزہ رہا، اور محرم 30 دن کا ہو گیا تو 30 روزے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سفر کا روزہ شروع ہوا اور سفر میں مسلسل روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ 29 سفر کو چاند نظر آ گیا اگلے دن کا، یعنی 29 سفر ختم ہوئی اور چاند نظر آ گیا، تو یہ 29 روزے ہو گئے اور پہلے 30 روزے ہو گئے، تو یہ 2 مہینے لگاتار ہو گئے۔ اب اس کا کفارہ مکمل ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 1 محرم سے روزہ رکھنا شروع کیا اور اس طرح چلتے چلتے آخر تک جو ہے 29 کو جو ہے چاند نظر آ گیا، یعنی چاند مہینہ جو ہے وہ یہ محرم کا 29 دن کا رہا، تو یہ 1 مہینہ شمار ہو جائے گا۔ پھر سفر جو ہے وہ بھی 29 کا رہا، گویا دونوں مہینے 29 کے ہو گئے، تو یہ 2 مہینے ہو گئے، کفارہ مکمل ہو گیا۔ اور اگر دوسرا مہینہ 30 کا تھا اور پہلا مہینہ 29 کا تھا تو بھی 2 مہینے پورے ہو گئے، کفارہ ادا ہو گیا۔ اور اگر اس طرح ہوا کہ اس نے جو ہے درمیان میں روزہ رکھنا شروع کیا، مثال کے طور پر 15 تاریخ کو محرم کی اس کو روزہ رکھنا شروع کیا، تو 15 تاریخ سے 30 تاریخ تک یہ 15 روزے ہو گئے، یا 15 تاریخ سے 29 تاریخ تک یہ کل 14 روزے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چاند نظر آ گیا۔ یعنی اس طرح ہم تصور کر لیتے ہیں کہ 15 کے بعد اس نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے، تو 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، یہ کل 15 دن ہو گئے، تو یہ 15 روزے ہو گئے۔ یا 29 تک روزے رکھے کہ چاند نظر آ گیا، تو پھر اس صورت میں یہ 14 روزے بن جاتے ہیں، 16 سے 29 تک، یہ گویا کہ 14 روزے ہو گئے۔
پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے، سفر کا پورا مہینہ جو ہے یہ روزے رکھے گا۔ اگر 29 ہوئے مہینہ تو پھر جو ہے 29 کا شمار ہو جائے گا، اور اگر 30 کا ہوا تو 30 کا شمار ہو جائے گا۔ یہ تو 29 یا 30 کا پورا ایک مہینہ شمار ہوگا۔ لیکن پہلے جو ہے اس نے جو ہے 15 دن روزے رکھے ہیں، تو اب سفر کے بعد ربیع الاول میں مزید 15 دن روزے رکھے گا، یا محرم میں 14 دن ہوئے تھے روزے کے، تو اب 16 روزے ربیع الاول میں رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے جو روزے ہوں گے یہ 30 کی تعداد میں پورے کرنا لازم ہے، اور جو پورے مہینے کے روزے ہیں سفر کے، وہ اگر مہینہ سفر کا 30 کا ہوا تو 30 شمار ہو جائیں گے، اور اگر 29 کا ہوا تو وہ 29 کا شمار ہوگا۔ اس طرح لگاتار روزے کفارے کے لیے رکھنا لازم ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اتنا کمزور ہے کہ اب وہ 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں 60 مساکین کو صدقہ فطر کے برابر رقم ادا کرنا لازم ہوگا۔ یعنی 60 صدقہ فطر کے بمقدار، یہ نہیں کہ ایک صدقہ فطر کے مقدار، بلکہ 60 صدقہ فطر کے بمقدار۔ جیسے صدقہ فطر کی جو فدیے کی رقم ہوتی ہے وہ 2 کلو گندم ہے، تو 60 کے ہوں گے 120 کلو گندم۔ اگر ایک صدقہ فطر 100 روپے کا ہے تو 60 روزوں کا 6000 ہوگا۔ اس طرح جو ہے یہ کفارے کے طور پر ادا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ کفارہ ایک مسکین کو ایک ہی دن میں سب کا سب نہیں دیا جائے گا۔ اگر ایک ہی دن میں زیادہ جو دے دیا وہ سب ایک ہی شمار ہوگا۔ مثلا ایک دن کا کفارہ وہ جو ہے 100 روپے ہے، 60 دن کا 6000 بنتا ہے۔ اب جس نے روزہ توڑا تھا جان بوجھ کے، اس نے ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں 6000 روپے دے دیے، تو یہ ایک دن کا کفارہ ہوگا، باقی 59 دن کے کفارے اس پر لازم ہوں گے۔ لہٰذا ایک دن میں صرف ایک دن کا کفارہ ہی ایک مسکین کو دینا لازم ہے۔ لہٰذا یا تو اس طرح کیا جائے کہ ایک مسکین کو 60 دن تک روزانہ اس طرح جو ہے وہ صدقہ فطر کے بمقدار جو رقم بنتی ہے کفارے کی وہ ادا کرتا رہے 60 دن تک، تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا جو ہے 60 مساکین کو ایک ہی دن میں الگ الگ جو ہے وہ رقم ادا کر دے، تو پھر اس صورت میں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرے کو کہہ دیں کہ وہ کفارہ ادا کر دے، تو اس طرح دوسرے نے اس کے کہنے پر کفارہ دے دیا تو یہ دینا جائز ہے۔ خیال رہے کفارے کے مستحقین ہی جو ہے حقدار ہیں، یعنی جن پر زکوٰۃ لگتی ہے انہی کو کفارہ دیا جائے گا۔ کفارے کی رقم اس کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ کرنا درست نہیں، لہٰذا مسجد میں لگانا، کسی اور رفاہی کام میں لگانا، کسی اور نیکی کام میں لگانا کفارے کی رقم جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔